نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا کتنا شیریں اور کس قدر جافزا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا صلی اللہ. اے جنت کا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس مدرسہ، آپ کے اس علاقہ میں برادر مکرم قاری عبداللطیف صاحب دعوت برکات العالیہ ان کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں. ہمارے مہمان حضرت عزیز صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، دیگر مہمان بھی، تو بغیر وقت ضائع کیے میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ آپ کی توجہ، آپ کی بیداری، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے. کہو انشاءاللہ. جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں بس آپ میری طرف، میں آپ کی طرف، اور انشاءاللہ تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ ہو جائیں گی. کہو انشاءاللہ. میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، ربیع الاول بھی ہے، اور حضرت قاری صاحب نے مجھے جو اشارات دیے، میں نے عنوان کا انتخاب کیا ہے محبت رسول اور علماء دیوبند، آقا علیہ السلام کی محبت اور اکابرین علماء دیوبند کا تعارف، اور وہ اپنے آقا سے کیسے محبت کرتے تھے. انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، بات بھی سمجھ آئے گی.
اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ پھر بھائیوں، میں نے اپنے عنوان پہ 3 باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنی ہیں۔ نمبر 1، اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 3، اکابرین علماء دیوبند کا تعارف اور ان کی آقا سے محبت۔ تو توجہ کیجئے گا۔ نمبر 1، اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی محبت کی اہمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اصل ظاہر نہیں ہوتا، اصل بنیاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کمرہ کھڑا کیا، کمرے کی ایک چھت ہے، ایک اس کی دیوار ہے اور ایک اس کی بنیاد ہے۔ اصل چھت نہیں، اصل بنیاد ہے، اصل دیوار نہیں، اصل بنیاد ہے۔ کیا مطلب؟ اگر بنیاد ہے تو دیوار بھی ہے، اگر بنیاد ہے تو چھت بھی ہے، اور اگر بنیاد نہ ہو دیوار بھی قائم نہیں رہ سکتی، چھت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، اس ایمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی بنیاد ہے۔ ظاہر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ ظاہر ہے، اور اس کی بنیاد ہے تو محبت رسول ہے۔ اس کی بنیاد ہے تو محبت رسول ہے۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو ایمان بھی قابل قبول ہے، اگر محبت رسول ہے تو کلمہ بھی قابل قبول ہے، اگر محبت رسول ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عبادت قابل قبول ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو سب کچھ ہے، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں نے پہلی بات اہمیت پہ عرض کی ہے، بات کو آگے بڑھائیے، عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت ہے کیا؟ اب پوری توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو اسے میلان کہتے ہیں۔ اور یہی میلان جب حد سے بڑھتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ توجہ رکھنا، یہ میلان بڑھتا کیوں ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ میلان کے بڑھنے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، نمبر 2 کمال ہے، نمبر 3 احسان ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کسی کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے کمال کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے احسان کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں کوئی میرے نبی کے جمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہنے دیجئے نا کہ پوری کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔
میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں نے کہا وجہ میلاد 3 چیزیں ہیں، آپ جتنا جڑیں گے، جتنا ذوق پیدا کریں گے، انشاءاللہ اتنا ہی تھوڑے دیر میں باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، وجہ میلاد 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، میں جمال سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ وہ آدمی جو کہتا مولوی صاحب میں بڑی گہرائی میں اتر کے اپنے نبی کا شان سنتا ہوں، اپنے نبی کا مقام سنتا ہوں، میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں۔ ذرا اس طالب علم کی بات میں توجہ کر، میں تخیل دینے لگا ہوں 2 حدیث مبارکہ، 1 آیت مبارکہ، اور دیکھنا میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا